جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کے بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ جل شانہ نے اس روح زمین پر سب سے زیادہ ادب والے انبیاء کو بھیجا ہے کہ انبیاء کا ادب جو ہے ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو انبیاء کا ادب نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک بھی نبی کا جو عزت اور احترام نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر ساری عزتیں قربان، جن کے اوپر ساری شہرتوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جن کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب بات آتی ہے تو سب سے زیادہ بلند مرتبے والا، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ ادب کے لائق، اور میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عزت والی، سب سے اکرام والی، ہر چیز کے حقوق کو ادا کرنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک حقوق کو بیان کیا، ہر ایک کے منصب کو بیان کیا، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور نماز بھی فرض نماز اور جماعت کی نماز، فرمایا کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں پیچھے سے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنا مال نہیں کہ میں حج عمرہ کر سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ مجھے قبول حج عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے صحابہ، جس نعمت کے بارے میں یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں محمد نے اس نعمت کے جی بھر کے دیدار ہی نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے کہ میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور پھر میری ماں آواز دیتی تو ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک بجلی کی سی کڑک آتی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تھے اللہ سے، اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے جواب نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کو دکھ سنانے جا رہے ہیں، اپنے اللہ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ میری ماں مر گئی ہے، اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے جا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کے بولنا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے بولنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، فرمایا یا اللہ آج تو میں اپنی ماں کی قبر میں مٹی ڈال کے آیا تھا، آج تو میں تجھے اپنا دکھ سنانے آیا تھا، اللہ پہلے تو نے کبھی روکا نہیں، اللہ پہلے تو نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ ایک سوال تو مجھ سے کیا کرتا تھا، جب تو کوہ طور پہ آتا تھا تو ایک بجلی کی سی کڑک آتی تھی، اے موسیٰ تو مجھ سے پوچھتا تھا یہ کڑک کیسی ہے؟ اے موسیٰ آج میں تجھے بتاتا ہوں وہ کڑک کیسی تھی کہ جب تو کوہ طور پہ مجھ سے ملنے آتا تھا، موسیٰ تیری ماں جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے میرے سامنے جھولی اٹھا کے کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ ناداں ہے، اللہ میرا موسیٰ نہ سمجھ ہے، اللہ میرے موسیٰ کو پتہ نہیں ہے وہ بچہ ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، کوئی ایسا عمل کر جائے جو تجھے ناگوار گزرے، اے اللہ میری جھولی کو دیکھتے ہوئے موسیٰ کو معاف کر دینا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے کہ اللہ جل شانہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے
جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے، اللہ جل شانہ اس بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے بندے، جس کی وجہ سے میں تیری حفاظت کیا کرتا تھا آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا تاکہ میں تیری حفاظت کروں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اس لیے ضروری ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ عمل میں برکت دیتا ہے، اور ان کی دعائیں نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ آدمی کو کھڑا کر دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔